برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب اس کائنات کو بنایا یا اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، اس نظام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کن کہا تو وہ چیز ہو گئی۔ اس چیز کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی طاقت رکھتی ہے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے۔ واقعہ معراج، اس کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں کہ یہ واقعہ معراج کب پیش آیا تھا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت سے، یہ تو حقیقت ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، لیکن کس سن نبوی میں یہ پیش آیا اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ سب سے زیادہ جو معتبر اور مستند روایت ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات میں سے جو سب سے پہلی آپ کی بیوی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال پرملال ہوا، اور اسی طریقے پر آپ کے چچا ابو طالب جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اور کفار مشرکین مکہ کی استہزاء، تکالیف، مصائب، مشکلات اور ان کی رنج اور غم جو انہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ پہنچا دیا تھا، اور اپنی رفیقہ حیات کا صدمہ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو معراج کروائی۔ اب یہ معراج کس مہینے میں ہوئی، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کتابوں کے اندر۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ معراج ربیع الاول یا ربیع الثانی کے مہینے میں، بعض کی رائے یہ ہے یہ رجب کے مہینے میں، کچھ کہہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن روایات کو دیکھتے ہوئے اس بات کی طرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے وہ 27 رجب المرجب کی رات کو ہوئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ ایسا ایک معجزہ ہے جس کی نظیر، جس کی مثال جب سے کائنات بنی ہے اس سے لے کر آج تک نہیں ملتی۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ کیوں کہ معراج جس رات کو ہوئی، آپ اپنی چچازاد بہن کے گھر ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور آ کر کے سب سے پہلے آپ کا سینہ مبارک اس کو چاک کیا، اور اس کے اندر سے دل کو نکال کے اس کو جنت کے دودھ سے دھویا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی محبت دنیا کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی
آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ کے اوپر بلا رہے تھے، پھر بھی دنیا میں رہنے کی وجہ سے، تاکہ جو دنیا کی رہن سہن ہے اس کو ختم کر کے اپنے پاس جو عالم ارواح ہے، جو اپنا عرش معلیٰ ہے، وہاں کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے آپ کے دل مبارک کو، آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کا دوبارہ سینے مبارک کے اندر دل رکھا، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا گیا جو جنت سے لایا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا تو وہاں پر جبریل امین آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک سواری پر سوار کر دیا۔ تو فرماتے ہیں سواری کا نام براق تھا۔ براق برق کی جمع ہے۔ برق کہتے ہیں تیز رفتار کو، بجلی کی آواز، جیسے بجلی چمکتی ہے ایک دم وہ ساری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، جس طریقے پر آج ہمارے یہاں اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، بجلی کا بٹن جیسے ہی آن کرو فوراً بجلی آ جاتی ہے۔ یہی وہ رفتار تھی۔ یہ تو دنیا کی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور منشا، اس پہ تو بات کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان شیان، وہ ایک براق، اتنی تیز اس کی رفتار تھی۔ روایتوں میں آتا ہے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کے قدم جا کے جم جاتے تھے، اتنی تیز رفتار کی وہ سواری تھی۔ جو خچر اور گھوڑے سے درمیان میں تھی اس کا نام تھا براق، اور اس براق کی جو نکیل تھی وہ جبریل امین کے پاس تھی۔ آپ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس لے کر جایا گیا۔ وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر جمع کیا، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے وہاں پر امامت کروائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے آپ کا مقام، آپ کے مرتبے کو بیان کرنا تھا کہ سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام میں جو افضل اور اعلیٰ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ آپ نے امامت کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف آپ چل پڑے، آسمانوں کی طرف۔ وہاں پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پر مختلف روایات ہیں کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ کو ہوا ہے یا نہیں ہے۔ بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ آپ کو دیدار ہوا ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ واللہ عالم اس بات کا، اگر ہوا ہے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کو، کسی بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہو تو وہ پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کا استقبال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو۔ جب انسان دنیا میں بھی کسی اپنے دوست، اپنے کسی عزیز کے پاس جاتا ہے تو شان شیان پروٹوکول اس کے لیے ہدیے، تحفے، گفٹ لے کے جاتا ہے، یا کسی ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اس کے لیے خاص قسم کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کو جب اپنے پاس بلایا، پہلے آسمان پہ گئے، وہاں پر ایک نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوسرے پہ گئے وہاں پر ہوئی، تیسرے پہ
اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہا کہ اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی، میری جو زبان کی عبادت ہے، وہ ذکر، اذکار، تلاوت، نماز، جو بھی میری عبادت ہے اللہ وہ آپ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا اللہ والطیبات والصلوات، اللہ میری بدنی عبادت، میری نماز، یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ والطیبات، اللہ یہ جو میں صدقہ، خیرات، مالی عبادتیں کرتا ہوں، اللہ یہ سب کی سب آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی اور اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں اور برکتیں ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ نماز کے اندر ہم تحیات تو پڑھتے ہیں، شاید ہمیں سمجھ نہ آئی کہ کالی کملی والا اللہ کے پاس اتنے بڑے رتبے پر، جہاں پہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس پہنچ کے میرا اور آپ کا نبی اس مقام پر پہنچ کے بھی جب رب کی ذات نے کہا کہ سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، اللہ کا نبی وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس جب آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس جو اپنے نبی کے لیے گفٹ تھا، جو ہدیہ تھا، جو تحفہ تھا، وہ جو خاص قسم کا تحفہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اللہ نے کہا یہ اپنی امت کو میری طرف سے گفٹ دینا کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ فرمایا کہ اگر آپ کی امت دن میں یہ نماز پڑھے گی، جب بھی وہ نماز پڑھے گی تو اس کو معراج اللہ کروائے گا۔ نماز ہماری نیت یہ ہو کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کی ذات کے ساتھ معراج کر رہے ہیں، ہماری نماز کا مقصد یہ ہو۔ شروع کے اندر 50 نمازیں فرض ہوئی، واپسی میں آئے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں میری امت پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ کم کروا کے امت نہیں پڑے گی۔ آپ علیہ السلام یہ اللہ سے کہا کہ اللہ کم کر دے، اللہ نے کم کر دیا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا جاؤ اور کم کرواؤ، کرتے 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 کم ہوتے ہوتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں ہی پڑھ لے گی میں اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے ہم سے 1 نماز نہیں پڑھی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار، اللہ کے قرب ہونا جس نماز کے اندر ہے ہم اس نماز سے بھاگ جاتے ہیں، ہمیں وہ نماز پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا؟ ہمیں نماز کے متعلق پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا چیز۔ تو جس وقت کوئی انسان کسی خاص کے پاس کسی جگہ میں جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو اپنے علاقے کی سیر اور تفریح کرواتے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں۔ اسی طریقے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا تو آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی۔ وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے نظارے دکھائے گئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا شہد کی، دودھ کی، شراب کی، طہور کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضرت جبرائیل نے کہا مجھے تو نہیں پتا،
تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جہاں سے یہ نہریں بہہ رہی ہیں اللہ آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وہ جگہ آپ کو دکھا دی اور جنت کی عالی شان آپ کو دکھائی۔ اس کے بعد آپ کو جہنم کا دیدار کروایا گیا، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جہنم کی سیر کروائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، وہ اپنے سینے کو اور اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے، پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل کہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، جو میرا اور آپ کا صبح اور شام کا شیوا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد جو عیب ہمارے اندر ہے اللہ ہم سب کو ان عیبوں سے بری کرے، ان سے ہم کو دور ہونا ہے۔ معراج کا واقعہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، جو آپ کو زیارتیں کروائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر غیبت کرنے کا پہلو ہے ہم اس کو ختم کریں، ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی عذاب ہمیں بھی دے۔ آپ علیہ السلام آگے چلے، کچھ لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے بھاری پتھر ہیں، ان کے سروں کے اندر مارے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، دوبارہ سر ٹھیک ہوتے ہیں پھر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ٹائم نکل جاتا ہے اس کی سزا، اور جو نہیں پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہو۔ اس لیے نماز، مسجد سے اذان کی آواز آئی، سارے کاموں کو چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے کامیابی اور کامرانی نماز کے اندر رکھی ہے، اور اتنی سخت سزا، پڑھ بھی لی ٹائم بھی چلا گیا بعد میں پڑھ لی، اس کی بھی یہ سزا ہے کہ سروں کے اندر باری باری پتھر مارے جائیں گے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں بالکل ننگے ہیں، ان کی شرمگاہوں پہ چیتھڑے سے لگے ہوئے ہیں اور ان کو نوچا جا رہا ہے، اور اسی طریقے پر ان کی جسم کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے، اور وہ سانپ ان کے ساتھ جو اس کا سانپ کا منہ ہے وہ اوپر سے بالکل ننگا ہے، گنجا سانپ، وہ بار بار اس آدمی کو ڈس رہا ہے، بار بار ڈس رہا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون میری امت کے لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یہ اپنے مال کو پاک نہیں کرتے تھے، اس مال کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو یہ سزا، جس مال کے لیے انسان اتنا کچھ کرے وہی مال کل انسان کے لیے وبال بنے اور قیامت والے دن اس کو یہ عذاب ہو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے سال میں ایک مرتبہ 100 میں سے 2.5 روپے مانگے ہیں، جو صاحب مال ہو اپنی زکوٰۃ نکالے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل اس عذاب سے، اس طرح کی رسوائی سے وہاں پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے، دیکھا کچھ نوجوان مرد ہیں اور کچھ نوجوان عورتیں ہیں، فرمایا ان کے سامنے حلال پکا ہوا گوشت ہے، ایک جگہ میں حلال پکا ہوا گوشت ہے، ایک جگہ میں حرام پکا ہوا گوشت ہے۔ یہ جو نوجوان مرد اور عورتیں ہیں یہ اس حلال کو چھوڑ کے حرام کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبریل امین یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے بتایا، جبریل حضور یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی حلال کی بیوی موجود تھی، اس کی موجودگی کے اندر یہ حرام کاریاں کیا کرتے تھے، یا وہ عورت
جس کے پاس اپنا حلال کا شور موجود تھا، اس کی جگہ میں یہ کسی اور کے ساتھ مکالمہ کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو یہ سزا دے دی۔ میرے محترم دوستو، ان واقعات سے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ کہاں ہماری کمزوری ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آ کر کے مشرکین مکہ کو اس کی خبر دی کہ میں نے رات کے وقت اتنے عرصے کے اندر اتنا بڑا سفر طے کیا ہے، تو انہوں نے استہزاء مذاق شروع کر دیا۔ ہم تو کہتے تھے کہ یہ بندہ ویسے ہی یہ باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر ایک آدمی چند منٹوں کے اندر طے کر کے آ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے، تو اس کے لیے تو عقل یہ کہتی ہے اس کے لیے تو ہزاروں سال لگ سکتے ہیں، اور مکہ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک میلوں کا سفر ہے، یہ کیسے کوئی آدمی رات کے کچھ حصے میں کر سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے بنی اسرائیل، اس کا پہلا لفظ سبحان الذی، سبحان، وہ ذات پاک ہے، ہمارے گمان کے مطابق نہیں، کہ جس نے سفر کروایا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ معراج کروائی، اور معراج کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاس جو ہدیہ تھا اپنے نبی کی امت کے لیے وہ نماز کا دیا۔ آج ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہے؟ ہم نے کچھ راتوں کو، کچھ دنوں کو مخصوص کر کے عبادت کا گزارنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر فلاں عبادت، فلاں عبادت۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا، علامہ رومی رحمہ اللہ سے، کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس رات اللہ کی عبادت کر لو وہی آپ کی لیلۃ القدر ہے، جس رات آپ غافل سو جاؤ وہی آپ کی غافلوں والی رات ہے۔ اپنی طرف سے ہمیں دین کی جو بات پتہ چلے ہمیں وہ قبول نہیں، بلکہ ہمیں وہ قبول ہے جس کے اوپر میرا دل اور میرا نفس کہے گا۔ ان راتوں کی عبادت ان دنوں میں، یہ تو وہ ماہ مقدس چل رہا ہے جس کا چاند چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اس ماہ مقدس رجب اور شعبان کے اندر ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم صحیح طریقے پر آپ کی عبادت کر سکیں۔ میرے محترم دوستو، ان ماہ مقدس کے اندر اگر ہم صحیح طریقے پر تیاری کریں گے، جو ہمارے اندر عیب ہیں، جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ہم ان کو دور کر کے صحیح طریقے پر عبادت کی نیت سے رمضان تک پہنچیں گے اور رمضان میں جا کر صحیح عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وہ رحمت جس کا ہم منتظر ہیں، جو ہم پہ اترنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات